معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الامین المکین الکریم الحنین الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما، صدق اللہ العظیم۔ انشاءاللہ الرحمن سورہ صافات کا ترجمہ اور اس کی تفسیر پیش کروں گا۔ سورہ صافات یہ مکی ہے اور ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا، اور قرآن کریم کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 37 ہے، اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 56 ہے۔ اس میں 182 آیات ہیں اور 5 رکوع ہیں۔ اس صورت میں انبیاء علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس صورت میں بے شمار نصیحتیں ہیں، اور ان بے شمار نصیحتوں میں ایک نصیحت یہ بھی ہے کہ کیسے بھی حالات ہوں، یعنی جیسے بھی حالات ہوں، چاہے جتنی پریشانیاں ہوں، چاہے جتنی زیادہ مشکلات ہوں، اللہ کے مخلص بندے، اللہ کے نیک بندے، وہ اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں اور وہ صبر کرتے ہیں۔ اس صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ کہ کافروں نے آپ کو آگ میں ڈالا، کیا کہ کافروں نے آپ کو آگ میں ڈالا، لیکن اس کے باوجود آپ حق کی راہ سے پیچھے نہ ہٹے۔ اس صورت میں اللہ کی راہ ہمیں سب کچھ قربان کرنے کا جو ہے وہ ذہن دیا گیا ہے، اور قربانی کرنے کا جذبہ دیا گیا ہے۔ قربانی کرنے کا جذبہ انسان کو ہونا چاہیے، اور وہ واقعہ ہے جس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم پر اسماعیل علیہ السلام کو لے جاتے ہیں۔ یعنی اللہ رب العالمین اس صورت مبارکہ کی جو ہمیں ساری برکتوں سے ہمیں نوازے، ساری برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ سورہ صافات، سورہ صافات ہے نا، ان جماعتوں کو کہتے ہیں، ان گروہوں کو کہتے ہیں کہ جو صف باندھے ہیں۔ جب نماز قائم کی جاتی ہے، جب ہم جماعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اور تو آپ دیکھیں گے کہ ہم صف میں کھڑے ہوتے ہیں۔ نماز با جماعت جب ہم ادا کرتے ہیں تو صف باندھے ہیں۔ اسی طرح مجاہدین جب جہاد پر ہوتے ہیں تو دشمن کے سامنے وہ صفیں باندھ کر کھڑے رہتے ہیں، اور اسی طرح اللہ رب العالمین کے معصوم فرشتے وہ اللہ کی بارگاہ میں عبادت میں مصروف ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرشتوں کی صفیں اسی طرح ہوتی ہیں جس طرح تم نماز کی جماعت میں صفیں بناتے ہو۔ صافات میں وہ تمام گروہ ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے صفیں بناتے ہیں، چاہے فرشتے ہوں، نماز کی حالت ہو، چاہے جہاد کی حالت ہو۔ یعنی ایک ساتھ کھڑے ہونا، صف بنا کر کھڑے ہونا، چاہے جہاد کا موقع ہو، چاہے فرشتوں کی بات ہو یا نماز کی بات ہو، یہ سارے ایک صف میں کھڑے ہو کر جب پاکی بیان کرتے ہیں یا اللہ کی بارگاہ میں قربانیاں دیتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، تو ایک صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ پہلی آیت سے آغاز ہوتا ہے، قسم ہے خوب صفیں بنانے والوں کی۔ کیا قسم ہے؟ خوب صفیں بنانے والوں کی، پھر قسم ہے جھڑک کر چلانے والوں کی، یعنی وہ فرشتے جو بادلوں کو اللہ کے حکم سے چلاتے ہیں، جھڑک کر چلانے والوں کو، یعنی وہ فرشتے جو بادلوں کو اللہ کے حکم سے چلاتے ہیں۔ پھر قسم ہے قرآن پڑھنے والوں کی، یعنی بے شک تمہارا معبود ضرور ایک ہی معبود ہے۔ کیا کہ ساری چیزیں بنائی گئی ہیں، آسمان، تارے، ستارے، زمین، فرش، عرش، اور جتنی بھی آسمان اور زمین کے درمیان کی جتنی بھی چیزیں ہیں، چاہے پانی میں رہنے والی مچھلیاں، سمندر کے سمندری جاندار یا پیڑ پودے، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، سب کا تو ایک ہی خالق ہے، سب کا ایک ہی مالک ہے، سب کو ایک ہی ذات نے، ایک ہی شخصیت نے پیدا کیا ہے۔ پھر اگلی آیت میں، جو آسمان اور زمین کا رب ہے، اور جو کچھ آسمان اور زمین کے درمیان ہے
اس کا بھی رب ہے. یعنی اللہ رب العزت کا پورے قرآن میں آپ نے کئی مرتبہ آپ نے یہی سنا ہے، یہی پڑھا ہے ہم نے قرآن میں، اللہ نے یہی دیا کہ عرش اور فرش کا مالک اللہ ہے، اور عرش اور فرش کے درمیان کا مالک جو ہے وہ بھی اللہ ہے، اور کیا جو آسمان اور زمین کا رب ہے اور جو کچھ آسمان اور زمین کے درمیان ہے ان کا بھی رب اللہ ہے، اور وہ مشرکوں کا رب ہے. کیا وہ مشرکوں کا رب ہے. بے شک ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں سے خوبصورت بنایا. آپ آسمان کو دیکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، اس میں ستارے ہوتے ہیں. ایک ستارہ کتنا چھوٹا نظر آتا ہے لیکن وہ ستارہ زمین سے کروڑ گنا بڑا ہوتا ہے. اور اللہ کی خلقت کو دیکھیں آپ، اللہ کی شان ربوبیت کو دیکھیے آپ کہ ایک تارہ آسمان میں زمین سے کروڑ گنا بڑا ہے. اب آسمان میں کروڑوں تارے ہیں، کروڑوں اسٹارز ہیں. پھر اللہ نے کیا فرمایا، اگلی آیت ہے، ہر شیطان سے حفاظت کرتے ہوئے، ہر شیطان سے حفاظت کرنے والے ایسے ستارے ہیں. یعنی شیطان سے حفاظت کرنے والے کون ہیں؟ ستارے ہیں. یعنی جب شیطان اس کے قریب جاتے ہیں دنیا کے، وہ انگارے انہیں مارے جاتے ہیں. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی تو رسول اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے یہ شیطان جو ہے وہ آسمان دنیا کے قریب جاتے تھے اور فرشتوں کی باتوں کو سماعت کیا کرتے تھے. مگر جیسے ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوتی ہے اس کے بعد سے جو ہے جیسے ہی فرشتے آسمان دنیا کے قریب جاتے ہیں وہاں سے فرشتے ان کو مارتے ہیں اور ان کو ہلاک کر دیتے ہیں. اور اس طرح سے فرشتے جو ہے نا واپس آگے جانے سے پہلے ہی واپس لوٹ آتے ہیں. اور نگاہ رکھنے کو ہر شیطان شرکت سے، یہ شیاطین ہے نا، یہ شیاطین ملا اعلیٰ یعنی آسمانی باتیں نہیں سن سکتے، اور اگر وہ وہاں کے قریب جانا چاہیں تو ہر جانب سے مارے جاتے ہیں. یہ مار پڑتی ہے بھگانے کے لیے اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے. اور پھر اگلی آیت میں ہے، مگر کوئی شیطان ایک بات اچک کر لے جاتا ہے اور وہ آسمان دنیا کے قریب آنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور فرشتوں کی کوئی بات سن کر وہ دنیا کی طرف آنے لگتا ہے. یعنی شیطان جو ہے وہ بہت سرکش ہوتا ہے. اسے پتہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عرش پہ جو فرشتے بات کرتے ہیں، یہ شیطان جو عرش پہ فرشتے بات کرتے ہیں خالق کائنات سے، تو ان کی باتوں کو وہ سننے جاتا ہے، اور باتوں کو سننے کے بعد جو ہے وہ دنیا میں آ کر لوگوں کو بہکاتا ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ یہ شیطان جب اوپر کی طرف جاتا ہے تو فرشتے دیکھ لیتے ہیں، اور اوپر غیب کی بات سننے سے پہلے یہ فرشتے اس پہ انگارے مارتے ہیں اور اس طرح سے اس کو مار کے شیطان کو تکلیف دے کے پھر دوبارہ بھگا دیتے ہیں. تو اس کا پیچھا کیا، جب شیطان اوپر فرشتوں کی باتوں کو سننے کے لیے جاتا ہے تو کیا اللہ نے فرمایا، تو اس کا پیچھا ایک چمکتا ہوا انگارہ کرتا ہے اور وہ اس شیطان کو ہلاک کر دیتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے شرکس جنات ہوتے ہیں، شیاطین، یہ آسمان دنیا کے قریب جاتے اور وہ وہاں فرشتوں کی باتیں سماعت کرتے، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کو جو حکم فرماتا کہ فلاں کی روح قبض کرنی ہے یا فلاں پر یہ بلا نازل کرنی ہے تو وہ ان میں سے کوئی بات سن لیتے. جب فرشتوں کی بات سن لیتے تو وہ زمین پر آ کر کاہنوں کو بتاتے. اب جب ان کاہنوں کو بتاتے تو کاہن لوگوں کو بتاتے. اس طرح کیا ہوتا کہ لوگوں کا اعتماد اور بھروسہ کاہنوں پر آ جاتا. اب وہ 1 2 یا 10 باتیں صحیح بتاتے اور 100 باتیں غلط بتاتے. لیکن جو لوگ ان پر اندھا اعتماد و بھروسہ کرتے، جب ایک رات شیطان آسمان دنیا کے قریب جانے کے لیے اڑے، شرکس جنات جب اس کے قریب وہاں پر پہنچے اور آسمان دنیا کے مزید وہ قریب ہونا چاہتے تھے کہ چاروں طرف سے ان پر انگارے برسنے لگے، تو سرکش جنات نے آپس میں یہ باتیں کی کہ آج کیا معاملہ ہے، آج ہم آسمان دنیا کے قریب نہیں جا سکتے اور قریب جانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں مارا جاتا ہے اور فرشتے ہمیں مارنے کے لیے انگارے ڈالتے ہیں.
تو ان لوگوں نے سوچا کہ زمین پر جا کر دیکھتے ہیں اصل مسئلہ کیا ہوا ہے۔ جب وہ زمین کی طرف آئے تو ان کا جو سب سے بڑا سردار ہے ابلیس لعین، یہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا اور اپنے سر پر خاک کو ڈال رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ ہائے میں برباد ہو گیا۔ کیا کہا یہ معاملہ کیا ہے؟ تو کہا یہ بات ہے کہ آج نبی آخر الزمان، دونوں عالم کے سردار، ہم غریبوں کے غمگسار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے، آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہو گئی ہے۔ تو حضور کی ولادت کا یہ صدقہ تھا کہ اب شیطان آسمان دنیا کے قریب نہ جا سکتے تھے اور ان کی آمد پر دنیا کا نظام بدل گیا۔ اس وقت سے لے کر بروز قیامت تک کوئی سرکش جنات غیب کی خبر وہ معلوم نہیں کر سکتے۔ جیسا کہ ہم نے سماعت کیا کہ پہلے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یہ سرکش جنات جو ہوا کرتے تھے، یہ شیطان ہوا کرتے تھے، یہ شیطان وہ آسمان دنیا کے قریب جاتے اور وہ فرشتوں کی بات سنتے۔ کیا سنتے؟ کہ آج کس کی روح قبض کرنی ہے نا، کچھ دن کے بعد کس کی روح قبض کرنی ہے، کس کو زیادہ دولت دینی ہے، کس کو زیادہ جو ہے وہ عذاب نازل کرنا ہے۔ تو سارے اعمال جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے اور فرشتے کرتے ہیں۔ تو شیطان کیا کرتے تھے، یہ شرکس جنات وہ آسمان دنیا کے قریب جاتے تھے اور جو ہے وہاں سے بات آ کر دنیا میں پھیلاتے تھے اور 100 میں سے 2 سے 4 یا 5 بات جو ہے اس طرح کی وہ کر دیتے تھے، تو لوگوں پر شیطان کا بھروسہ ہو جاتا۔ جنات پہ جو ہے سرکش جنات کا بھروسہ کس پہ؟ شیطان پہ ہو جاتا۔ اس کی وجہ سے جو ہے انسان کفر کرنے لگتا، شرک کرنے لگتا، گناہ میں مشغول ہو جاتا کہ ہاں یہ جو شیطان کہہ رہا ہے یہ صحیح ہے، یہ جو شیطان ہے شرکت جنات کہہ رہا ہے یہ صحیح ہے۔ اس طرح سے جو ہے وہ انسان کا ایمان خراب ہوتا تھا اور اس طرح سے انسان شرک، کفر اور منافقت میں پھنسا ہوا تھا۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو ابلیس لعین یعنی شیطان کا سب سے بڑا سردار وہ رو رہا تھا، وہ چیخ رہا تھا، وہ ہے نا اپنے سر کو پیٹ رہا تھا، نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی، سارے فرشتوں نے نغمے گائے، ساری جہاں کی تمام مخلوقات نے کیا اللہ کا شکریہ ادا کیا، تمام مخلوقات نے اللہ کا شکریہ ادا کیا کہ آج محمد رسول اللہ آخر الزمان، کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ، شافع روز جزا، دافع جملہ بلا، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت کی آج پیدائش ہو گئی ہے۔ آج سب سے اچھا دن ہے، آج رحمت دو عالم، رحمت للعالمین، رحمت قونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہو گئی ہے۔ ساری دنیا خوشیاں منا رہی تھی سوائے شیطان ابلیس لعین کے، یعنی ابلیس کو سب سے زیادہ تکلیف ہوئی اور وہ رو رہا تھا۔ کیا؟ پھر ان سے پوچھو کیا یہ لوگ بڑی مخلوق ہے یا ان کے علاوہ جو ہم نے پیدا کیا وہ بڑی مخلوق ہے؟ یہ کفار و مشرکین جو جھٹلا رہے تھے ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے پھر ان سے پوچھو، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھئے کیا یہ لوگ بڑی مخلوق ہیں یا ان کے علاوہ جو ہم نے پیدا کیا وہ بڑی مخلوق ہے؟ یعنی آسمان، زمین، پہاڑ، چاند، ستارے، سیارے، یہ انسانوں سے بڑی مخلوق ہے یا انسان بڑی مخلوق ہے؟ انسان بہت کمزور ہے، سورج ہزاروں لاکھوں سال سے قائم و دائم ہے اور انسان چند سالوں کے بعد وہ فنا کی طرف چلا جاتا ہے۔ پھر اگلی آیت میں ہے بے شک ہم نے ان انسانوں کو چکنی مٹی سے پیدا کیا۔ مٹی جب وہ گارا بنتی تھی تب وہ چپکتی تھی، پھر چکنی تھی، بلکہ آپ کو ان کی باتیں عجیب معلوم ہوتی ہیں۔ تعجب ہوتا ہے کہ اللہ کا انکار کیوں کرتے ہیں۔ یہ کافر آپ کی باتوں کا مذاق اڑاتے ہیں اور جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو وہ نصیحت حاصل نہیں کرتے، اور جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے کہ دیکھو مرنے کے بعد تمہیں ہمیشہ کے لیے یا تو تمہیں جنت ملے گی یا تو تمہیں
ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جانا پڑے گا۔ اگر تم نے خالق کائنات کو ایک نہ مانا، اللہ کو، اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت نہ کی، اگر ایک معبود، ایک اللہ کو معبود نہ مانا تو کیا ہوگا؟ اگر تم مشرک رہے، اگر تم انہی بتوں کو پوجتے رہے تو کیا؟ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنا پڑے گا۔ یعنی وہ کروڑ سال کی جو جہنم ہوگی اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا پڑے گا، اور اس میں موت نہیں آنی ہے۔ اور کیا؟ پھر اگلی آیت میں ہے، اور جب وہ کوئی نشانی یا آیات دیکھتے ہیں تو وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ تو کھلا جادو ہے۔ یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی معجزہ دکھلاتے، پہلے تو وہ کہتے معجزہ دکھلائیے، ہم ایمان قبول کریں گے، ہم آپ کو نبی مانیں گے، ہم آپ کو رسول مانیں گے، ہم آپ کو اللہ کا محبوب مانیں گے، ہم آپ کو اللہ کا پیغمبر مان لیں گے اگر آپ معجزہ دکھلائیں گے۔ جب رسول اللہ علیہ وسلم معجزہ دکھلاتے تو کیا کہتے؟ نہیں، یہ تو جادو ہے، معاذ اللہ۔ کیا؟ اور وہ کہتے یہ تو کھلا جادو ہے، یعنی یہ بات ہماری سمجھ سے بالا تر ہے، یعنی مٹی میں مل جائیں گے پھر دوبارہ پیدا ہوں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کفار و مشرکین، یہ بت کی پوجا کرنے والے، یہ مشرک یہ کہتے تھے کہ ایسا کیسے ہوگا، ہمیں موت آ جائے گی، ہمیں مار دیا جائے گا، اس کے بعد ہم زندہ ہو جائیں گے، ایسا تو نہیں ہو سکتا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر اور وہ کہتے ہیں کہ کیا جب ہم مر جائیں گے تو ہم مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیاں ہو جائیں گے؟ کیا بے شک ہم ضرور دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ کیا ہمارے باپ دادا بھی دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ یعنی وہ سوال کرتے ہیں کہ ہم جب مر جائیں گے تو مٹی ہو جائیں گے، 1 سال 2 سال 5 10 سال کے بعد مٹی ہو جائیں گے، ہڈی ہو جائیں گے، کیا ہمارے باپ دادا جو 100 200 500 سال پہلے مر چکے ہیں، کیا ان کو بھی ساتھ اٹھایا جائے گا ہمارے ساتھ؟ پھر اللہ فرماتا ہے اے محبوب، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرمائیے قل، ہاں تمہیں اور تمہارے باپ دادا سب کو دوبارہ اٹھنا ہے، اور تم اس وقت ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے۔ وہ تو ایک زوردار جھڑک ہوگی، زوردار آواز ہوگی، یعنی سور پھونکی جائے گی، بس اس وقت وہ زندہ ہو کر دیکھنے لگیں گے اور گھومنے لگیں گے۔ قیامت کی گھبراہٹ کی وجہ سے کبھی ادھر بھاگیں گے، کبھی ادھر بھاگنے لگیں گے، اور کبھی ہے نا وہ آسمان کی طرف اوپر دیکھیں گے، کبھی نیچے دیکھیں گے، کبھی دائیں بائیں، اس طرح سے وہ گھبرا رہے ہوں گے، اور وہ کہیں گے ہائے ہماری بربادی۔ اور وہ کیا کہیں گے؟ ہائے ہماری بربادی، آج فیصلے کا دن ہے، یہ وہ فیصلے کا دن ہے جس کا تم انکار کرتے تھے۔ اور پھر کہا جائے گا یہی وہ دن تھا جس کے بارے میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کرتے تھے تو تم اس کا مذاق اڑاتے تھے، تم کہتے تھے کہ ہم کیسے دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، ہم کیسے، ہمارے ماں باپ، ہمارے آبا و اجداد جو سب مر گئے وہ بھی زندہ ہوں گے؟ تم سوال پہ سوال کیا کرتے تھے، اور معجزہ کے لیے کہتے تھے، جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم معجزہ دکھلاتے تو تم کہتے یہ جادو ہے۔ اور وہ کہیں گے ہائے ہماری بربادی، آج فیصلے کا دن ہے، یہی وہ فیصلے کا دن ہے جس کا تم انکار کیا کرتے تھے۔ جن لوگوں نے گناہ کیے، کفر کیے، شرک کیے، گناہوں بھری زندگی گزاری، انہیں جمع کیا جائے گا اور ان کے جوڑوں کو جمع کیا جائے گا، یعنی کافر کو کافر کے ساتھ، مشرک کو مشرک کے ساتھ جمع کیا جائے گا، یہودی کو یہودی کے ساتھ، اور عیسائی کو عیسائی کے ساتھ جمع کیا جائے گا۔ پھر اگلی آیت میں اللہ ارشاد فرماتا ہے اللہ کو چھوڑ کر جن بتوں کو وہ خدا سمجھتے تھے اور ان بتوں کی پوجا کرتے تھے ان کو بھی جمع کیا جائے گا۔ یعنی کیا؟ پہلے ان کو جمع کیا جائے گا، اس کے بعد ان کی بتوں کو جمع کیا جائے گا جس کو وہ پوجتے تھے۔ کوئی آسمان کو پوجتا تھا، کوئی زمین کو پوجتا تھا، کوئی کالیوں کو پوجتا تھا، کوئی جو ہے وہ کسی عورت کو پوجتا تھا، کوئی درگا ماتا کو پوجتا تھا، کوئی سرسوتی ماتا کو پوجتا تھا۔ یعنی جتنے بھی بتیں تھیں، جتنی بھی بت تھیں، ان تمام بتوں کو بھی جمع کیا جائے گا اللہ کو چھوڑ کر۔ جن بتوں کو وہ خدا سمجھتے تھے اور ان بتوں کی پوجا کرتے تھے ان کو بھی جمع کیا جائے گا۔ پس فرشتوں سے فرمایا جائے گا کہ تم انہیں بھڑکتی ہوئی آگ، ان کافروں کو، ان بتوں کو دکھاؤ۔ کیا؟ ان کافروں کو، یعنی جس نے بت کی پوجا کی اور
وہ بت، کیا وہ بت کو بھی اور ان کو بھی جمع کیا، پر فرشتوں نے فرمایا جائے گا تم انہیں بھڑکتی ہوئی آگ، ان کافروں کو اور ان بتوں کو دکھاؤ۔ پھر فرشتوں سے فرمایا جائے گا کہ انہیں جہنم کے پاس روک دو۔ اب یہ جہنم کے پاس روک دیے جائیں گے، جہنم کی آگ کو زباں عطا فرمائے گا اور وہ انہیں پکاریں گے، یہ کانپ رہے ہوں گے۔ یعنی جہنم کو زبان عطا ہوگی، وہ چیخ رہے ہوں گے، وہ زبان سے فرمائے گا اور وہ انہیں پکاریں گے، یعنی جہنمیوں کو کہیں گے آ جاؤ، میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں، میں تمہیں ماروں گی، میں تمہیں جلاؤں گی، میں تمہیں خاک کر دوں گی، میں تمہیں تڑپاؤں گی، میں تمہیں ہے نا پیپ کو پلاؤں گی، میں تمہیں گرم گرم پانیوں کو پلاؤں گی، یہی جو ہے زہر کا درخت تمہارا غذا ہوگا۔ کیا؟ بے شک ان سے پوچھا جائے گا تم کو کیا ہو گیا تھا، کیا ان سے پوچھا جائے گا کہ تم کو کیا ہو گیا تھا اور تم نے اللہ کی نافرمانیاں کیوں کی۔ وہ معافیاں مانگ رہے ہوں گے، وہ توبہ کر رہے ہوں گے، ایمان کا اظہار کر رہے ہوں گے، رو رہے ہوں گے، چیخ رہے ہوں گے، وہ معافی مانگیں گے، اے باری تعالیٰ ہمیں معاف کر دے مولا، اے باری تعالیٰ ہم گنہگار تھے مولا، ہمیں بدکار تھے مولا، تو معاف کرنے والا، ہمیں معاف کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا تمہیں دنیا میں کتنے سارے سال ملے، مہینے ملے، دن ملے، عرصے ملے، لیکن تم کو بار بار نبی آئے، صحابہ آئے، سب نے تبلیغ کی، سب نے دین کی دعوت دی، مگر تم نے کسی کی ایک نہ مانی، مگر تم نے کسی کی بات کو نہ سنا، اور تم جو ہے کفر میں مشغول رہے، تم شرک کرتے رہے، تم اللہ کو ناراض کرتے رہے، تم اللہ کو خفا کرتے رہے، اللہ تم سے ناراض ہو گیا۔ اور اب تمہیں کیا ہو گیا کہ تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے؟ دنیا میں ایک زانی تھا تو دوسرا بھی کہتا تھا چلو ہم بھی زنا ساتھ میں کرتے ہیں، ایک بت کی پوجا کرتا تھا، دوسرا بھی کہتا تھا چلو بت کی پوجا کرتے ہیں، ایک جو ہے وہ کافر تھا، وہ دوسروں کو بھی جو ہے وہ کافر اور بناتا تھا۔ اور آج کیا ہو گیا ہے کہ تمہارے بت تم کو، جس کی تم پوجا کرتے تھے دنیا میں، آج تمہارا بت تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیتا، تمہیں کوئی ہیلپ نہیں کرتا۔ آخر معاملہ کیا ہے؟ آخر بات کیا ہے کہ تم جس بت کی پوجا کرتے تھے آج وہ بت تمہاری مدد نہیں کر سکتا، نہ پوجنے والے تمہاری مدد کر سکتے ہیں، نہ جس کی تم پوجا کرتے تھے وہ تمہاری مدد کر سکتا ہے۔ کیا اب تمہیں کیا ہو گیا کہ تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے؟ یعنی وہاں تو تم گناہوں میں ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے، ایک جہنم سے بچنے کے لیے ایک دوسرے کی مدد کرو۔ پھر اگلی آیت میں ہے بلکہ وہ سب آج کے دن گردن جھکائے ہوئے ہوں گے، یعنی شرمندہ ہوں گے، وہ گردن کو جھکائے ہوئے ہوں گے، وہ تو نہایت ہی شیمفل ہوں گے۔ اللہ وہ کہیں گے، اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کیے ہوئے ہوں گے، اب جب جہنم میں جانے والے ہوں گے، جہنم کے قریب ہوں گے، جب جہنم میں جانے والے ہوں گے تب کہیں گے یا اللہ تو ہی وحدہ لا شریک ہے، تو ہی بڑا رحمان ہے، کاش ہم تیری ہی عبادت کر لیتے۔ بڑے افسوس کر رہے ہوں گے، بڑے شرمندہ ہوں گے۔ تو آپ میں ایک دوسرے سے پوچھیں گے، وہ کہیں گے تم ہی وہ برے لوگ ہو، بے شک تم ہمارے پاس دائیں طرف سے آئے تھے، یعنی جو سیدھی راہ تھی وہاں سے آ کر ہمیں سیدھی راہ سے روکتے تھے اور ہمارے رخ کو پلٹ دیتے تھے، تم نے ہم کو گمراہ کیا، تم نے ہم کو تباہ کیا۔ یعنی لوگ ایک دوسرے کو کہیں گے کہ تم رائٹ سائڈ سے آئے، تم داہنے طرف سے آئے ہم کو گمراہ کر دیے، تم اس طرف سے آئے ہم کو گمراہ کر دیے، یعنی تم نے ہم کو گمراہ کیا۔ وہ کہیں گے نہیں، تم نے ہم کو گمراہ نہیں کیا، بلکہ تم خود سے گمراہ ہو گئے، تم میری بات مانے کیوں، ہے نا۔ وہ ایک دوسرے کو ملامت کریں گے۔ پھر اگلی آیت میں ہے جن لوگوں کی باتیں مانی ہوں گی وہ گنہگار کے سردار یہ کہیں گے ہمارا قصور نہیں ہے، بلکہ تم خود بھی ایمان لانے والے نہ تھے، ہم نے تو صرف بہکایا، تمہیں کیا ضرورت تھی کہ تم ہماری بات مانتے۔ اور پھر اگلی آیت میں ہے ہمارا تم پر کوئی غلبہ نہیں تھا۔ کیا
یعنی جب ایک کافر دوسرے کافر کو کہے گا کہ تمہاری وجہ سے ہم جہنم میں آ گئے، تم نے سب کو سب بہکایا ہے، یعنی تم ہمارے سردار تھے، تم ہمارے پیشوا تھے، یعنی تمہارے پیچھے پیچھے ہم لوگ رہ کر سب بت کی پوجا کرنے لگے، سب بت کو خدا ماننے لگے، بت کو پوجنے لگے، یعنی تمہاری وجہ سے سب کچھ ہوا ہے۔ تو کیا وہ بڑا سردار بتوں کا پوجنے والا پجاری وہ کہے گا ہمارا تم پر کوئی غلبہ نہیں تھا، کوئی زور نہیں تھا، ہم نے تمہیں مار کر پکڑ کر گناہ نہیں کروائے، بلکہ تم خود ہی سرکش قوم تھے، تمہارا دل لذتوں میں پڑا تھا، اصل میں تم نے اپنے دل پر چلنا تھا، تم اپنے دل پر چلتے تھے، بس ہم پر ہمارے رب کا فرمان سچا ثابت ہوا۔ بے شک ضرور ہم جہنم کی آگ کا مزہ چکھیں گے، یعنی وہ لوگ کیا کہیں گے، اب خاموش ہو جائیں گے کہ یعنی اللہ نے جو کہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کی باتیں بتائی تھی دنیا میں، وہ صحیح باتیں ہوئیں کہ اب جو ہے ہم کو تو جہنم میں جانا پڑے گا، اب ہمیں جہنم کا مزہ چکھنا پڑے گا۔ بے شک ضرور ہم جہنم کی آگ کا مزہ چکھیں گے، بس ہم نے تمہیں گمراہ کیا اس لیے کہ ہم خود بھی گمراہ تھے، یعنی گمراہوں کا جو بڑا سردار تھا، بڑا پیشوا تھا، وہ کیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں اس لیے گمراہ کیا کہ ہم خود ہی گمراہ تھے، ہم خود ہی بت کو پوجتے تھے، تو ہم نے وہی کام کیا، ہم نے وہی کام کیا، ایسا نہیں کہ تم کو ہی میں نے صرف یہ کہا، بلکہ میں تو خود ہی گمراہ تھا، اور بے شک پس ہم نے تمہیں گمراہ کیا اس لیے ہم خود بھی گمراہ تھے، پس بے شک وہ آج کے دن جہنم کے عذاب میں برابر کے شریک ہو گئے، یعنی جس نے تھوڑی بہت بت کی پوجا کی اور جس نے زیادہ بتوں کو پوجا، دونوں برابر کے مشرک ہوئے، دونوں برابر کے کافر ہو گئے، دونوں برابر کے جہنمی ہے۔ بے شک اسی طرح ہم مجرموں کے ساتھ سلوک کریں گے۔ بے شک جب ان سے کہا جاتا کہ کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تکبر کرتے، وہ غرور کرتے، اور وہ کہتے کہ ہم اپنے خداؤں کو چھوڑ دیں، کیا ہم اپنے خداؤں کو چھوڑ دیں شاعر کی وجہ سے، مجنون کی وجہ سے؟ نعوذ باللہ من ذالک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ شاعر کہتے، معاذ اللہ، اللہ اکبر، نعوذ باللہ من ذالک۔ بلکہ یہ نبی حق لے کر آئے اور اسی نبی نے تمام رسولوں کی تصدیق فرمائی، یہ سچے نبی ہیں اور ان کا ذکر پچھلی کتابوں میں بھی ہے، مگر یہ کافر ان کی بیعت بھی کیا کرتے تھے، ان کی گستاخیاں کیا کرتے تھے۔ پھر اگلی آیت میں ہے، بے شک آج تمہیں ضرور دردناک عذاب کا مزہ چکھنا ہے، ہم تم پر ظلم نہیں کریں گے، جیسا تم نے کام کیا ہے ویسی ہی تمہیں سزا دی جائے گی۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، کیا بے شک آج تمہیں ضرور دردناک عذاب کا مزہ چکھنا ہے، ہم تم پہ ظلم نہیں کریں گے، یعنی جو ہم تم پہ ظلم نہیں کرنے والے، جو تم نے دنیا میں کیا ہے وہی کی سزا ملے گی، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں، جیسا تم نے کام کیا ہے ویسی ہی تمہیں سزا دی جائے گی۔ پھر اگلی آیت میں ہے، مگر اللہ کے مخلص بندے، یعنی اب تو گناہگاروں کا ذکر ہو گیا، یعنی کفار کا، مشرکین کا ذکر ہو چکا، پھر اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، مگر اللہ کے مخلص بندے جسے نے اللہ نے چن لیا ہے، یعنی جس پر اللہ نے کرم کر دیا، وہ جہنم کے عذاب سے بچے ہوں گے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے معلوم رزق ہے، یعنی وہ رزق ہے جو اللہ نے تیار کیا، کیا میوے پھل، اور وہ جنت میں عزت کے ساتھ ہوں گے، نعمتوں کے باغات میں ہوں گے، تختوں پر آمنے سامنے آرام سے بیٹھے ہوں گے، دلوں میں کوئی رنجش نہیں ہوگی، گھومتے ہوں گے ان کے آس پاس جنت کی خدام آنکھوں کے سامنے میں بہتی ہوئی شراب کے جام لے کر، یعنی شراب طہور لے کر، دودھ، شہد، پانی، یہ شراب سفید ہوگی، پینے والوں کے لیے لذت دینے والی ہوگی، لیکن دنیاوی شراب کی طرح جو ہے وہ ناپاک، نشہ دینے والی، سر میں درد کرنے والی نہ ہوگی، یعنی جو شراب طہور ہوگی، جو شراب پاک ہوگی،
جس کے پینے سے دماغ روشن ہو جائے گا، جس کے پینے سے دماغ میں طاقت آئے گی، جس کے پینے سے جو ہے وہ انسان کا دل خوش ہوگا۔ دنیاوی شراب میں کیا ہے؟ دنیاوی شراب پینے سے سر درد کرتا ہے، دنیاوی شراب پینے سے نشہ آتا ہے، دنیاوی شراب پینے سے جو ہے سر میں درد ہوتا ہے اور ناپاکی آتی ہے نا۔ لیکن وہاں جو شراب ہم پیئیں گے، شراب طہور، اس کی وجہ سے وہ شراب جو ہے وہ ہمارے دل کو، ہمارے ذہن کو، ہمارے جسم کے ہر اعضاء کو صحت بخشے گی، اور نہ ہی اس شراب سے اس کے سر میں درد ہوگا۔ اور جنت میں آپ کے پاس نگاہ نیچی رکھنے والی بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی۔ اللہ اکبر! سوچیں، جنت میں ایک جو جنتی ہوگا اس کو شاید 40 حوریں اللہ عطا فرمائے، 70 حوریں اللہ عطا فرمائے، اور جو بڑے بڑے جنتی ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں حوریں عطا فرمائے گا۔ بہرحال اللہ عالم بالصواب، وہ اللہ کی ذات ہے کہ جس کو جو عطا کر دیں۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ اور جہنم میں آپ کے پاس، جنت میں معاف کریں گے، اور جنت میں آپ کے پاس نگاہ نیچی رکھنے والی بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے حور کا ذکر کیا، اب حور کی صفت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی، کیا کہ نگاہ نیچی رکھنے والی ہوں گی۔ اب سوچیں، جنت میں جو بھی حوریں ہوں گی ہمارے لیے، وہ تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ جو ہیں وہ پردے میں ہوں گی، اور وہ باادب ہوں گی، اور صرف ہمارے علاوہ اور دوسرا کوئی انہیں نہیں دے سکتا۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کی عصمت کو اور عورت کی شان کو اور عورت کی حقیقت کو بیان کیا ہے کہ وہی عورت نیک ہوتی ہے اور وہی عورت عزت کا باعث ہوتی ہے۔ کون عورت؟ جو نگاہ نیچی رکھنے والی ہوتی ہے، یعنی نگاہ نیچی رکھنے والی عورت جو جنتی ہے۔ جنت میں تو کوئی گناہ نہیں کر سکتی، کوئی فیشن نہیں کر سکتی، کوئی جو ہے وہ بے پردگی نہیں کر سکتی، لیکن اللہ نے کیا فرمایا کہ وہ عورت نگاہ نیچی رکھنے والی ہوگی۔ اللہ اکبر! یعنی نگاہ نیچی رکھنے والی عورت جو ہے وہ اللہ کو پسند ہوتی ہے اور اللہ کی صفت میں سے ہے۔ اور دوسری کیا؟ بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی۔ یعنی شراب اور حوریں دو چیزیں ہیں جس میں جو ہے لوگوں کی کشش بہت زیادہ ہوتی ہے۔ دنیا میں دیکھ لیں آپ کہ انسان جو ایمان خراب ہوتا ہے وہ کس چیز سے؟ عورت سے، لیڈیز سے، لڑکیوں سے، خواتین سے، گرلز کی وجہ سے جو ہے وہ انسان کا ایمان خراب ہو جاتا ہے، انسان گناہ کرتا ہے۔ اگر آپ لڑکیوں کو ہٹا دیں تو جو ہے انسان گناہ نہیں کرتا، بہت کم گناہ کرتا ہے۔ جس میں لوگوں کو کشش بہت زیادہ ہوتی ہے، ایک عورت کی بدنگاہی اور دیگر معاملات، یعنی عیاش کے لیے لوگ شراب نوشی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور آج جو ہے ان چیزوں سے بچے گا اللہ ان کو یہ تمام نعمتیں عطا فرمائے گا۔ یعنی کیا ہے، اگر آپ دنیا میں جو ہے خواتین سے، برے کاموں سے، زنا سے، ہے نا، فحاشی سے، فیشن پرستی سے اگر آپ بچ جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ اگر یہ آپ کے پاس ایمان ہوگا اور اگر آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت حسنہ پہ عمل کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ آپ کو جنت عطا فرمائیں گے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دو گروہ ایسے ہیں جو جہنمی ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے ہاتھ میں کوڑے ہوں گے گائے کے دم کی طرح، وہ اس کے ذریعے لوگوں کو ماریں گے، یعنی اس سے مراد ظالم لوگ ہیں۔ اور وہ عورتیں جہنمی ہوں گی جو لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، یعنی ایسی عورتیں جو چست لباس پہنیں گی یا باریک لباس۔ آپ دیکھ لیں، کچھ وہ لباس پہنی ہیں جو باریک بھی نہیں ہے اور چست بھی نہیں ہے، مگر کچھ حصہ کا چھپانا ضروری ہے، عورتوں نے نہیں چھپایا۔ فرمایا یہ ایسے لباس کیوں پہنتی ہیں؟ فرمایا مردوں کو مائل کرنے کے لیے اور غیر مردوں کی طرف مائل ہونے والی ہے۔ اور دیکھ لیجئے آپ کے جو ہے آج آپ دیکھ لیں کہ جو ہے خواتین کے جو ڈریسز ہوتے ہیں وہ اتنے باریک ہوتے ہیں کہ وہ
سلوار جمپر اور جو بھی وہ ڈریسز پہنی ہوتی ہیں، مگر اس کے باوجود ان کے جسم کے اعضاء جو ہیں، پارٹس آف باڈی نظر آتے ہیں۔ تو اس طرح سے بے حیائی جو ہے نا، بے حیائی کو ماڈرنائزیشن کا نام دیا جا چکا ہے، چاہے وہ کسی بھی معاملے میں۔ فیشن پرستی اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ فیشن پرستی سے بچنا ناممکن سا ہو گیا ہے۔ آپ کس سے بچائیں گے؟ ایسے ایسے ڈریسز ملتے ہیں، ایک تو ہے کہ ہاف پہنتی ہیں لڑکیاں، آپ دیکھیں گے سلوار جمپر وہ ہاف، یعنی ان کی پوری آستین نظر آتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ چست پہن لیتی ہیں۔ آج جو لیگنس جس کو بولتے ہیں، لیجنس بولتے ہیں، ٹھیک ہے، جینس تو تھوڑا موٹا ہوتا ہے، لیکن لیگنس یا لیجنس جو آپ کہہ لیں، جو پتلے باریک کپڑے کا ہوتا ہے، اس سے جسم کے اعضاء نظر آتے ہیں، پارٹس آف باڈی نظر آتے ہیں۔ اس طرح کیا ہے، یعنی کپڑے پہننے کے باوجود جو ہے وہ برہنہ معلوم ہوتی ہے، وہ اس کے جسم کے سارے اعضاء ہو بہو دکھائی دیتے ہیں۔ اور سلوار بھی ویسی ہو گئے ہیں کہ جسم کا اوپری حصہ نظر آتا ہے، پچھلا حصہ نظر آتا ہے، اور ڈیزائن کے اعتبار سے، یعنی جسم کی بناوٹ کے اعتبار سے بنایا جاتا ہے۔ اتنے زیادہ چست ہوتے ہیں کہ بس کچھ فرق نہیں ہوتا۔ تو کہنے کا مقصد یہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی عورتوں پر لعنت بھیجی ہے، اور یہ عورتیں جو ہے جہنم میں جانے والی ہیں، اور ان کے سر موٹی اونٹنی کے کوہان کی طرف ہوتے ہیں، یعنی شرم و حیا سے وہ نگاہیں نیچی کر کے نہیں چلتی بلکہ اپنے سروں کو اٹھا کر چلتی ہیں۔ آج دیکھ لیجئے خواتین کو، آج خواتین جو ہے سر کو اٹھا کر جو ہے اپنے جسم کے اعضاء کو وہ اٹھا کر چلتی ہیں، ایسے کر کے مردوں کی طرح۔ تو مطلب شرم، حیا، فیشن نے اکھاڑ کے پھینک دیا، نہ فیشن رہا، نہ حیا رہی، نہ شرم رہی، بس صرف فیشن ہے، بے حیائی ہے، بے شرمی ہے، برہنہ پن ہے، اور زمانہ کے اعتبار سے جو ہے نہ وہ علم حاصل کرتی ہیں، نہ علم حاصل کرنا چاہتی ہیں، نہ والدین اس کے ساتھ جو ہے علم اسے دینا چاہتے ہیں۔ بڑا برا دور ہے، بڑا پرفتن دور ہے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم یہی دعا کریں گے، اے باری تعالیٰ ہمارے گھروں کے ماحول کو، ہماری قوم کو، ہمارے علاقے کو فیشن پرستی، بے حیائی، بے شرمی سے بچا لے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے والی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حمد و ثنا کرنے والی خواتین پیدا ہوں، جو ایک دوسرے خواتین کو دین کی دعوت دیں اور اللہ و رسول کی شان کو بیان کرے۔ پھر اگلی آیت میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، کیا یہ عورتیں جنت میں کبھی داخل نہیں ہوں گی اگر ان کا ایمان برباد ہو گیا؟ یہ جنت میں داخل نہیں ہوں گی اور یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی۔ اللہ اکبر۔ اور حالانکہ اس کی خوشبو بہت دور سے سونگھی جائے، ایک روایت میں ہے کہ 1000 سال تک، کیا 1000 سال تک اگر کوئی گھوڑا سوار دوڑتا رہے تو جتنا فاصلہ طے کر لے، اس سے بھی زیادہ فاصلے سے جنت کی خوشبو آ رہی ہوگی۔ کیا جنت کی خوشبو آ رہی ہوگی؟ تو ایسی عورتیں جو بے پردہ پھرتی ہیں، فیشن کرتی ہیں، فیشن پرست ہیں، غیر مردوں کے سامنے وہ ایسا لباس پہنتی ہیں کہ جسم کے ان کے سارے اعضاء نظر آتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ بس جسم میں کپڑے ڈلے ہوئے ہیں مگر جسم کے سارے اعضاء ہو بہو نظر آ رہے ہیں، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ تو ایسی عورتیں جنت سے اتنا دور ہوں گی کہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکیں گی۔ سوچیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی فیشن پرست، ایسی جو ہے فیشن کرنے والی بے حیا اور بے شرم عورتوں کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جنتیوں کے پاس ایسی خواتین ہوں گی، جو جنتی عورتیں ہوں گی اور حوریں ہوں گی کہ جن کی نگاہیں نیچے ہوں گی اور وہ خوبصورت بڑی بڑی آنکھوں والی ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ اور یہ اس طرح حوریں ہوں گی
اور جنتی حور ہوں گی جیسے انڈا جو چھپا کر رکھا گیا۔ آپ دیکھیں کہ مرغی جب انڈا دیتی ہے تو انڈے کو چھپا کر رکھتی ہے، اسی طرح سے جو ہے اللہ تبارک و تعالی جنت میں جو عورتیں ہوں گی وہ شرم و حیا کا پیکر ہوں گی اور نگاہوں کو نیچے کیے ہوئے ہوں گی۔ پھر وہ ایک دوسرے کی طرف توجہ کر کے آپس میں باتیں کریں گے، پوچھیں گے۔ اس میں ایک شخص کہے گا جنت کی گفتگو قرآن مجید نے بیان کی ہے۔ اللہ، اور ان میں سے کہنے والا جنتی کہے گا بے شک میرا ایک دوست تھا جو مجھے بہکانے کی کوشش کرتا تھا اور کہتا تھا کہ کیا تم اسلام کی تصدیق کرنے والے ہو؟ کیا تم اس بات کی تصدیق کرتے ہو کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھیں گے؟ اب سوچیں کہ جنت میں جنتیوں کی بات جو ہونے والی ہے، جو ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی قرآن میں بیان کیا ہے۔ کیا؟ ان میں سے کہنے والا جنتی کہے گا بے شک میرا ایک دوست تھا، وہ مجھے بہکانے کی کوشش کرتا اور کہتا کہ کیا تم اسلام کی تصدیق کرنے والے ہو؟ یعنی اسلام کی سچائی کو بیان کرنے والے ہو، اسلام کی حقانیت کا اعلان کرنے والے ہو، اسلام کی پاکی بیان کرنے والے ہو؟ کیا تم اس بات کی تصدیق کرتے ہو کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھیں گے؟ پھر اگلی آیت میں ہے کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیاں ہڈیاں ہو جائیں گے، کیا ہمیں جزا و سزا دی جائے گی؟ کیا ہمیں اچھے اعمال پر ثواب ملے گا، دوبارہ اٹھ کر برے اعمال پر سزا ملے گی؟ گویا کہ جنتی یہ کہہ رہا ہے کہ میرا ایک دوست تھا، جب میں راہ ہدایت پر آیا اور جب میں نے کفر کو چھوڑ دیا تو اس دوست نے مجھے بہت روکنے کی کوشش کی، تو میں نے اس دوست کو ٹھکرا دیا، میں نے اس دوستی کو چھوڑ دی اور میں نے جنت کی راہ اختیار کی۔ اچھا ہوا، ورنہ یہ میرا دوست مجھے تباہ کر دیتا۔ یعنی وہ جنتی جنت میں جا کر خوش ہے کہ ہاں میں نے اپنے دوست کی بات نہیں مانی، وہ مجھے یہ پوچھتا تھا کہ ہم مر جائیں گے، مر کے مٹی مٹی ہو جائیں گے اور مرنے کے بعد جو ہے ہم ہڈی ہڈی ہو جائیں گے، پھر ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ مگر میں نے اس کو چھوڑ دیا، وہ کفریہ زندگی کو ہم نے چھوڑ دی، اس کے بعد جو ہے ہم راہ راست پہ آ گئے، ہم صراط مستقیم پہ چلنے لگے، ہم سیدھی راہ پہ گامزن ہو گئے، ہم اللہ کی راہ میں زندگی اختیار کر لی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقوش قدم پہ ہم چلنے لگے، ہم راہ راست پہ، ہم راہ ہدایت پہ چلنے لگے۔ کیا وہ کہنے لگا کہ کیا تم اس پر مطلع ہو سکتے ہو؟ ذرا جھانک کر دیکھتے ہیں کہ وہ جہنم میں کس حال میں ہے۔ بس اس جنتی نے جھانکا جہنم میں، دوزخ میں، یہ دیکھنے کے لیے کہ میرا ساتھی اب جہنم میں کس عذاب میں ہے۔ بس اس نے اسے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کے درمیان پایا، اللہ نے اسے بھی دکھا دیا اور وہ جنت کی نعمتیں دیکھ رہا ہے اور اپنے ساتھی کو دوزخ میں دیکھ رہا ہے، تو وہ چیخ و پکار اس نے کر دی اور کہا مجھے بچاؤ کا اظہار اس نے کیا۔ تو اس جنتی نے کہا اللہ کی قسم تو نے مجھے تباہ کرنے میں کوئی کسر نہ باقی رکھی تھی، قریب تھا کہ تو مجھے ہلاک کر دیتا اور مجھے گناہوں میں تو مجھے ڈال دیتا۔ پھر اگلی آیت میں ہے، یعنی جنت میں جب وہ شخص گیا جس نے کفر یا عقائد سے توبہ کر لیا تھا، تو یہاں تک تو ہم نے سمجھ لیا، اس کے بعد اسے یہ خیال آیا کہ ہم جنت میں اس شخص کو ڈھونڈتے ہیں، تو چونکہ وہ کافر تھا تو جنت میں تو وہ آ نہیں سکتا تھا، تو اس نے جنتی جو ہے وہ اپنے دوست کو جو اس کو دنیا میں بہکا رہا تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ قیامت نہیں آنے والی ہے، ہم مر کر مٹی مٹی ہو جائیں گے، ہڈی ہڈی ہو جائیں گے، اس کے بعد ہم کیسے اٹھیں گے، اس طرح سے وہ اسلام کا انکار کر رہا تھا۔ تو اس نے جو ہے وہ جہنم میں دیکھا اور جو ہے دیکھا کہ وہ آگ میں جل رہا ہے،
دہکتی ہوئی آگ میں جل رہا ہے، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، اور وہ جنتی جب اس کو کہتا ہے تو وہ جہنمی اس جنتی دوست کو کہتا ہے کہ تو مجھے بچا لے، تو مجھے بچا لے، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، تو مجھے بچا لے۔ تو جنتی کہتا ہے اپنے جہنمی دوست کو، کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ کا شکر ہے اللہ نے مجھے بچا لیا، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے بچا لیا، میں تو تیری بات سن سن کر میں بھی جہنم میں چلا جاتا، میں تو تباہ ہو جاتا، میں تو برباد ہو جاتا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ مجھ پہ کرم ہوا کہ میں سیدھی راہ پر زندگی اختیار کر لی اور اللہ کی راہ میں زندگی گزارنا شروع کر دیا۔ اور کہا مجھے بچاؤ کا اظہار اس نے کیا تو اس جنتی نے کہا اللہ کی قسم تو نے مجھے تباہ کرنے میں تو کوئی قصر باقی نہ رکھی تھی، قریب تھا تو مجھے ہلاک کر دیتا اور مجھے گناہوں میں تو مجھے ڈال دیتا۔ پھر اگلی آیت میں ہے اگر میرے رب کی نعمت نہ ہوتی، دیکھیں جنتی نے کیا فرمایا، اللہ اکبر، چاہے انسان جتنا بڑا بھی نیک کام کرنے والا ہو، چاہے جتنا بڑا بھی عابد ہو، چاہے جتنا بڑا بھی زاہد ہو، چاہے جتنی زیادہ اللہ کی پاکی بیان کرنے والا ہو، چاہے جتنی زیادہ اللہ کی ثنا کرنے والا ہو، حمد و ثنا کرنے والا ہو، اللہ کی تبلیغ کرنے والا ہو، اسے ہمیشہ عاجزی کرنا چاہیے، یعنی چاہے جتنی نیکیاں کر لے وہ اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا کر لے، اے باری تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخش دے مولا، اے باری تعالیٰ ہم تو گناہ گار لوگ ہیں۔ دیکھیں وہ جنتی شخص نے کیا فرمایا، یہ نہیں کہا کہ میں نے نیک کام کیا تو اسی لیے اللہ نے ہمیں جنت عطا فرمائی، نہیں، وہ جنتی شخص یہ کہتا ہے اگر میرے رب کی نعمت نہ ہوتی اور میں اگر تیری باتوں میں آ جاتا تو میں تباہ ہو جاتا، یہ تو میرے رب کا کرم ہے، اگر میرے رب کی نعمت مجھ پہ نہ ہوتی تو ضرور میں آج مجرم بنا کر حاضر کیا جاتا، آج میں بھی جہنم میں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ اب یہ جنتی آپس میں کہیں گے کہ ہمیں صرف ایک ہی موت ہے، وہ دنیا کی موت تھی، اب دوبارہ ہمیں نہیں مرنا اور ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا، اب سکون سے ہمیشہ جنت میں رہو، بے شک یہی سب سے بڑی کامیابی ہے، بے شک یہی سب سے بڑی کامیابی ہے جنت میں داخل ہونا، جس سے اللہ راضی ہو جائے، جس سے اللہ راضی ہو گیا وہ حقیقی کامیاب ہے۔ تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا کریں گے، اے باری تعالیٰ ہمیں بھی حقیقی کامیابی عطا فرما اور اپنی بارگاہ میں سجدہ ریزی کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں دین کی دعوت تبلیغ دینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری زبان میں، ہمارے عمل میں، ہمارے علم میں، ہماری طبیعت میں ہو سکتا ہے ریاکاری ہے، مگر اے باری تعالیٰ ہم تو تیرے ہی بندے ہیں مولا، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، تیری بارگاہ میں ہی تائب ہیں، اے باری تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمیں بھی صراط مستقیم پر اور ہمیں بھی کامیاب زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں نیک انسان بنا اور ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے۔ اے اللہ ہمیں علم سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور سب سے پہلے مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور اس کے بعد جو ہے تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرما اور اس پہ استقامت عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔